صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 28 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ قاضی شریح رحمت اللہ علیہ کا تاریخ ساز فیصلہ۔ قاضی شریح رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے عالم اسلام میں 60 سال تک قاضی یعنی جج کی حیثیت سے خدمت انجام دی، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ فیصلہ کرنے میں کسی سے متاثر نہ ہوتے تھے، چاہے خلیفہ وقت ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ کھو گئی جو ایک یہودی کے ہاتھ لگی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس زرہ کو یہودی کے پاس دیکھا تو قاضی شریح رحمت اللہ علیہ کے یہاں مقدمہ پیش کیا اور بطور گواہ کے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور کمبر نامی ایک شخص کو پیش کیا۔ قاضی شریح رحمت اللہ علیہ نے کہا، کمبر کی گواہی تو قبول کرتا ہوں مگر حسن رضی اللہ عنہ کی گواہی قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کو میں معتبر نہیں سمجھتا، لہٰذا آپ دوسرا گواہ لائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسرا گواہ پیش نہیں کر پائے، لہٰذا قاضی شریح رحمت اللہ علیہ نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ یہ اسلام کی حقانیت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، درخت کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، تمہاری اس بات پر گواہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سلم کا درخت۔ وہ درخت میدان کے کنارے پر تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا تو وہ زمین کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 3 مرتبہ گواہی چاہی تو اس نے 3 مرتبہ گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، پھر وہ اپنی جگہ چلا گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، صدقہ فطر کتنا واجب ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بصرہ میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، تم اپنے روزوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اس پر لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تو انہوں نے فرمایا، یہاں اہل مدینہ میں سے کون کون ہے؟ اٹھو اور اپنے بھائیوں کو بتاؤ، انہیں علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے بڑے، آزاد و غلام اور مرد و عورت پر نصف سا گیہوں یا 1 سا کھجور یا جو صدقہ فطر فرض کیا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، عید الفطر کی نماز سے پہلے میٹھی چیز کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرماتے تھے اور ان کی تعداد طاق ہوتی تھی، یعنی 3، 5، 7 وغیرہ۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، عید کی رات عبادت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو اس قیامت کے دن اس کا دل زندہ رہے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، ماتحتوں پر ظلم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ناحق اپنے ماتحت کو مارا تو اس کی وجہ سے وہ قیامت کے دن قید کیا جائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں یہی رہ جائیں گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی میں ہی برتنے کے لیے ہیں، آخرت میں یہ سب کام نہیں آئیں گی، اور آخرت اور اس کی نعمتیں تیرے رب کے یہاں انہی کے لیے ہے جو ڈرتے ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، حور کا لعاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی مٹھاس سے وہ سمندر میٹھا ہو جائے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بیماروں کو زبردستی نہ کھلانا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیماروں کو زبردستی کھلانے پلانے کی کوشش نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، 3 کام میں تاخیر مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی 3 کاموں میں تاخیر مت کرو۔ 1، نماز جب اس کا وقت آ جائے۔ 2، جنازہ جب تیار ہو جائے۔ 3، بے شوہر والی عورت کا نکاح جب اس کے لیے کوئی مناسب جوڑ مل جائے۔ جزاک اللہ۔